عمران خان اداروں پر الزام لگا کر ملک دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں، دوسروں پر الزام تراشی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پی ٹی آئی قیادت اپنے رویے کو بدلے، معاشرے سے عدم برداشت کے رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں مارچ اور دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لانگ مارچ کے دوران شہید 4 افراد کے اہل خانہ کے لیے وزیر اعظم نے امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ عمران خان پر حملے کو سیاسی مفادات کے حصول کا ذریعہ نہ بنایا جائے، اصل ملزمان تک پہنچنے کے لیے واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے، کسی ادارے اور شخصیات کو بدنام کرنے کے لیے واقعے کو استعمال نہ کیا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ وزیر آباد واقعے پر پی ٹی آئی کا رد عمل قابل افسوس ہے۔ حقائق سامنے لانے کے لیے واقعے کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے۔ عمران خان سے سیاسی اختلاف ہے، دشمنی نہیں۔ سیاست میں ہر قسم کے تشدد کو مسترد کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی سے اپیل ہے کہ نفرت کے ٹیکے لگانا بند کریں۔ وزیر ریلوے خیر اسعد رفیق۔ پی ٹی آئی کنٹینر پر فائرنگ کے واقعے کی مکمل تحقیقات ضروری ہیں۔ عمران خان اور ان کے کارکنوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ تحقیقات سے قبل الزام تراشی سے گریز کیا جائے۔ امید ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی بدلے کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے۔ وفاقی وزیر شازیہ مری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ عمران خان کی حفاظت کی ذمہ داری پنجاب حکومت کی تھی۔ کل کے واقعے پر الزام تراشیاں کرنے والوں کو ٹھوس ثبوت پیش کرنے چاہیے۔ وزیر آباد واقعے کی تمام سیاسی قائدین نے مذمت کی ہے۔ جمہوریت ڈیڈ لاک کا نہیں، ڈائیلاگ کا نام ہے۔ سیاست میں مذاکرات کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ معاملات کو تحمل اور ٹھہراؤ کے ساتھ دیکھنا چاہیے۔ وزیر اعظم کے مشیر قمر زمان قائرہ کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس۔ اور ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کامیابی سے اختتام پذیر۔ 83 اضلاع میں 25 ملین سے زائد بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ فرنٹ لائن ورکرز کو بہترین کارکردگی پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آئندہ قومی سطح کی پولیو مہم کا انعقاد 21 نومبر سے کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں، تفصیلات اس بریک کے بعد۔ ساتھ رہیے۔ جو بجلی کا بل ہے کسان وہ نہیں دے گا، وہ سولر کی جو قسط ہے وہ ادا کرے گا، اور اس کے باوجود حکومت پاکستان جو قرضہ ہے اس کی پوری جو انٹرسٹ کاسٹ ہے وہ ہم بھریں گے انشاءاللہ۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کسان بھائی کے لیے اور کوئی مراحت ہو نہیں سکتی جو کہ مخلوط حکومت نے جس کا فیصلہ کیا۔ ہم ایک فکس کاسٹ اب لیں گے کسان سے 13 روپے فی یونٹ، جس کے اوپر 43 ارب روپے کی سبسڈی کسان بھائیوں کو دی جا رہی ہے۔ ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ اس ملاقات میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے کاموں پر بات چیت ہوئی ہے۔ آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور بحالی کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی جانب سے بغیر کسی تحقیق کے الزامات عائد کرنا افسوسناک ہے۔ اسلام آباد میں انہوں نے نیوز کانفرنس کی اور اس نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ کل کا واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے، معاشرے سے عدم برداشت کے رویے کو ختم کرنا ہوگا۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع۔
عمران خان صاحب کو ہم انہیں اپنا سیاسی مخالف سمجھتے ہیں، دشمن نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے کہا کہ نفرت اور تقسیم کے عمل کو بدقسمتی سے معاشرے میں بہت گہرا کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ہمارے سیاسی مخالف ہیں، دشمن نہیں، لیکن عمران خان کا رویہ اس کے برعکس ہے۔ سوچنا ہوگا کہ عدم برداشت کے رویے کو کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کل کے واقعے کے بعد کچھ عناصر کی جانب سے دھمکیوں کا رویہ انتہائی قابل افسوس اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ایک انتہا پسندی کو جو ہے وہ ہم بھگت رہے ہیں، اور دوسری یہ سیاسی انتہا پسندی جو ہے اس کا بھی جو ہے وہ بیج بویا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خطرات، یہ اطلاعات، یہ انٹیلیجنس رپورٹس موجود تھیں، ہم اس سے بھی جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ جو ہمارے پاس ہم اس سے آگاہ کرتے رہے ہیں۔ ہماری جو ہے وہ ریکویسٹ کو یا ایجنسیز کی رپورٹ کو جو ہے اس طرح سے ہوا میں اڑائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ لانگ مارچ والوں کو سیکیورٹی فراہم کرنا پنجاب حکومت کی ذمہ داری تھی۔ واقعے کے بعد پولیس حراست میں ملزم کا ریکارڈ کیا گیا بیان وائرل ہونا انتہائی تشویشناک ہے۔ ایک دفعہ بیان جو ہے وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ لیک ہوا، اس کے بعد جو ہے وہ سارا تھانہ سسپینڈ ہوا، اس کے بعد دوبارہ پھر جو ہے وہ بیان سامنے آ گیا، اور وہ بیان انتہائی سیریس ہے۔ پنجاب حکومت کو ہی اس بارے میں تحقیق کر کے ایک واضح موقف کے ساتھ جو ہے وہ سامنا آنا چاہیے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران خان اداروں پر الزام لگا کر ملک دشمنوں کو خوش کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ لانگ مارچ میں اب تک ایک خاتون صحافی سمیت 4 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ تمام افراد کے لواحقین کو وفاقی حکومت کی جانب سے مالی امداد فراہم کی جائے گی۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ تحریک انصاف لانگ مارچ حملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہے۔ اگر واقعے کو سیاست کی نظر کیا گیا تو تحقیقات متاثر ہو سکتی ہیں۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وزیرآباد میں فائرنگ کے واقعے کی مذمت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حملہ آور اور اس کے پس پردہ محرکات بے نقاب ہونے چاہیے۔ اجلاس کی تفصیل بتا رہے ہیں نمود مسلم۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات میں نظر آ رہا ہے کہ واقعے کے پیچھے مذہبی جنون کار فرما ہے۔ واقعے پر جی آئی ٹی بننی چاہیے۔ عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ مجھے خون ہی خون نظر آ رہا ہے اور بڑی لاشیں گریں گی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ لاشیں گری ہیں، 4 لاشیں گری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بچایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے، ان کو اپنی امان میں رکھے۔ ساری دنیا جو ہے وہ ہماری طرف دیکھ رہی ہے کہ اس واقعے کے بعد پاکستان کا کیا بنے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے یا اس شخص کی کوئی پشت پناہی کر رہا ہے ان کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ اس واقعہ کو، اس واردات کو سیاسی مفادات جو ہے اچیو کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا کہ وزیرآباد واقعہ افسوسناک ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی سے امید کرتے ہیں کہ بدلے کی بات کرنے کے بجائے ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اور تحقیقات سے قبل الزام تراشی سے گریز کریں۔ ارکان اسمبلی نور عالم خان، اسلم بھوتانی، مولانا صلاح الدین، علی موسیٰ گیلانی نے وزیرآباد واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے اور قائدین کو چاہیے کہ وہ متشدد رویوں اور سیاسی کارکنوں کو اکسانے سے گریز کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے نو منتخب رکن ذوالفقار علی بھٹی سے قومی اسمبلی کی رکنیت کا حلف لیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں کہ وزیرآباد واقعے پر الزام تراشی کی سیاست کسی صورت منظور نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ حملے سے فائدہ کس کو ہوا ہے۔ وفاقی اور صوبائی اداروں پر مشتمل جی آئی ٹی تشکیل دی جائے۔ پریس کانفرنس کی تفصیل بتا رہے ہیں ملک عمر۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ تحریک انصاف کا لانگ مارچ ناکام ہو چکا تھا، ایسے میں وزیرآباد کا افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ممکن ہے یہ ایک منظم سازشی ہو، اس کی اعلیٰ سطح تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہم بڑے آسانی سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا لانگ مارچ تو ناکام تھا، نمبر ہی نہیں ہو رہے تھے پورے۔ تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ چور کا کھرا آپ کے گھر جاتا، پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ زخمی ہو گئے خان صاحب، اللہ آپ کو صحت دے۔ کیسا زخم ہے؟ جو شوکت خانم جا کے اس کی ڈریسنگ ہوئی ہے، فرسٹ ایڈ کہاں لیا آپ نے؟ ہو سکتا ہے یہ منظم سازش ہو سکتا نہ ہو، یہ تو خدا کو پتہ ہے۔ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی خود انوسینٹ ہے اور اگر سیریس ہے تو پھر جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بننی چاہیے، جو پنجاب کے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے ذمہ دار اور وفاق کے، وہ مل کے انویسٹیگیشن کریں۔
وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ وزیر آباد واقعہ افسوسناک ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، تاہم تحریک انصاف واقعے پر سیاست کر رہی ہے، بے بنیاد الزام تراشی اور کارکنوں کو مشتعل کیا جا رہا ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کی ایجنسیز نے صوبائی حکومت پنجاب کو مسلسل یہ اطلاع دی تھی کہ امکانات اس بات کے موجود ہیں، خطرہ موجود ہے، حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ یہ سوال پوچھا جائے گا اور بار بار پوچھا جائے گا کہ آپ نے حفاظتی تدابیر اختیار کیوں نہیں کی؟ وہ سیکیورٹی والے کدھر تھے اس وقت؟ پولیس کہاں تھی؟ پنجاب ایڈمنسٹریشن کدھر تھی؟ کیا کر رہی تھی؟ ہم یہ باتیں نہ کرتے، لیکن جس طرح منہ پھاڑ کے پی ٹی آئی کی قیادت نے وزیر اعظم پاکستان کا، وزیر داخلہ کا اور ایک اعلیٰ فوجی افسر کا نام لے لیا ہے بغیر کسی ثبوت کے، وہ الارمنگ ہے۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان لوگوں کو گمراہ اور اداروں کو بدنام کر رہے ہیں۔ ملک عمیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ ملک کی سیاست میں عدم برداشت اور تشدد کا عنصر خطرناک ہے، ہم نے ہمیشہ انتشار کی سیاست کو مسترد کیا ہے۔ راولپنڈی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا اور اس تقریب سے خطاب کرتے ہوئے حنیف عباسی کہتے ہیں کہ اپنے مفادات پر ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کو عزیز رکھا ہے۔ کل وزیر آباد کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کو سیکیورٹی انتظامات کو مؤثر بنانا چاہیے تھا۔ حنیف عباسی نے مزید کہا کہ دشمن کے ناپاک عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ افسوس ہے کہ کل کے واقعے پر سیاست شروع کر دی گئی۔ پنجاب کے اندر 15 دن سے یہ شارٹ مارچ لگا ہوا ہے، اس شارٹ مارچ کے اندر آپ کی سیکیورٹی کا بندوبست کس نے کرنا تھا؟ وہاں کی متعلقہ پولیس نے کرنا تھا، وہاں کے متعلقہ ایڈمنسٹریشن نے کرنا تھا، وہاں کے متعلقہ وزیر اعلیٰ نے کرنا تھا۔ آپ ان پہ مقدمہ کرانے کی بجائے آپ مقدمہ کسی اور پہ کرانے جا رہے ہیں۔ یہ جو ہم سے استعفے مانگتی ہیں نا عمران خان صاحب، ان کو سب سے پہلے استعفیٰ وزیر اعلیٰ پنجاب سے مانگنا چاہیے اور پھر وہ جو ان کا انٹیریئر منسٹر ہوگا اس سے مانگنا چاہیے۔ اگر انہی لوگوں کے ساتھ انہوں نے سیاست کرنی ہے اور پاکستان کے مقتدر ادارے کو للکارنا ہے اس فورس کے ساتھ، تو للکار لیں، خواہش پوری کر لیں۔ ان کی خواہش کو کوئی پورا نہیں ہونے دے گا، نہ ہم ہونے دیں گے نہ عوام ہونے دے گی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ جامعات اور تعلیمی ادارے سماجی علوم اور مارکیٹ کی ضروریات کے مطابق نصاب تیار کریں۔ اکادمی ادبیات پاکستان کے بورڈ آف گورنرز کے وفد سے ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران صدر مملکت نے کہا کہ طلباء کو سماجی علوم اور مارکیٹ کی طلب کے مطابق ہنر سے آراستہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اکادمی کی خدمات اور مصنوعات کی رسائی بڑھانے کے لیے مربوط اور مؤثر مارکیٹنگ حکمت عملی کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ ڈیجیٹلائزیشن اکیڈمی کی ادبی مصنوعات اور خدمات کو ویب اور سیل فون اپلیکیشنز کے ذریعے پھیلانے میں مدد دے سکتی ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ ہر زبان مخصوص علم، حکمت اور ورثے کا ذخیرہ ہے۔ زبانوں کو موجودہ اور آنے والی نسلوں کے ساتھ ساتھ معاشرے کی بہتری کے لیے محفوظ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ اکیڈمی متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے تجربات سے استفادہ کرنے اور کارکردگی بہتر بنانے کے لیے بہترین عالمی طریقوں کو اپنائے۔ صدر نے معاشرے میں فن اور ادب کے فروغ اور پاکستان کی مختلف علاقائی زبانوں کے تحفظ کے لیے اکادمی کی کوششوں کو سراہا۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال نے آزادی اظہار رائے، لوگوں کی عزت نفس اور سوشل میڈیا کے حقوق میں توازن قائم کرنے کے لیے مربوط حکمت عملی تشکیل دینے پر زور دیا ہے۔ عدلیہ کے 75 سالہ سفر سے متعلق ڈاکومنٹری کے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس نے مختصر دستاویزی فلم بنانے پر لا اینڈ جسٹس کمیشن خصوصاً پاکستان ٹیلی ویژن کی کاوشوں کو سراہا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستان ٹیلی ویژن اس طرح لا اینڈ جسٹس کمیشن کے ساتھ مل کر عوام میں قوانین کے حوالے سے آگاہی اور انصاف تک رسائی کے لیے شعور اجاگر کرے گا۔ چیف جسٹس نے ستمبر میں 9ویں بین الاقوامی عدلیہ کانفرنس کے کامیاب انعقاد پر لا اینڈ جسٹس کمیشن کے کردار کو سراہا۔ تقریب میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اون عباس شاہی اور پروڈیوسرز ابرار واہلا کو ایوارڈز بھی دیے گئے۔ کاپ 27 سمٹ کی 5 اہم شخصیات پر مبنی دی واشنگٹن پوسٹ کی لسٹ میں وفاقی وزیر شیری رحمان سر فہرست، دیگر ناموں میں جرمنی سے جینیفر مورگن، امریکہ سے جان کیری، چین سے یی جنہوا، یوگانڈا سے ونیسیا کٹے شامل ہیں۔
माहौलियाती इंसाफ के मामले पर शरीर रहमान की कायदाना सलाहियत समिट में कलीदी किरदार अदा करेगी। शरीर रहमान ने कहा कि आलमी रहनुमाओं की ऐसी मुमताज़ फहरिस्त में शामिल होना एक एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि दुनिया आलमी माहौलियाती तब्दीली के बहरान का मुकाबला करने के लिए COP27 समिट में एक पेश पर होगी। COP27 में पाकिस्तान की पोजीशन वाज़ेह है, हमें माहौलियाती इंसाफ का केस पेश करना है। नाज़रीन, BISP और नादरा के दरमियान डायनामिक रजिस्ट्री के तहत नए सर्वे के लिए दो तरफा मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब हुई। इस मुआहदे के तहत नादरा मुल्क भर में 647 डायनामिक रजिस्ट्री दफातर कायम करेगा जो खवातीन पहले सर्वे में शामिल नहीं हो सकी। BISP इनके लिए डायनामिक रजिस्ट्री के तहत नए सर्वे का इंतजाम कर रहा है। इस सर्वे में दरख्वास्त दहिंदा अपने घराने की मालूमात में किसी भी किस्म की तब्दीली को फौरी तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी ने कहा कि BISP और नादरा की शराकतदारी तवील मुद्दती और इंतहाई मौसर है। BISP और नादरा का इश्तराक मुस्तहिक़ ख़ानदानों के मुस्तनद और फ्रेश डाटा के हसूल की तरफ अहम पेशरफ्त है। मुस्तहिक़ ख़वातीन को माली मुआवनत शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था। किसी मुस्तहिक़ ख़ानदान को माली मुआवनत से महरूम नहीं किया जाएगा। जिन मुस्तहिक़ ख़वातीन को सिस्टम से निकाला गया था उनको नए सर्वे की बुनियाद पर दोबारा शामिल किया जाएगा। और यहाँ आपको आगाह करें कि यूरोपीय पार्लिमानी वफ़द ने इस्लामाबाद में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। यूरोपीय यूनियन के वफ़द ने कहा कि पाकिस्तान से टेक्सटाइल के अलावा फार्मास्यूटिकल और दूसरी मसनूआत दरामद करने के ख्वाहां हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मसनूआत का मयार बेहतर बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारी GSP+ के मामले पर गहरी नज़र है। वफ़द के अरकान ने कहा कि उनके दौरे का मकसद पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करना है। वफ़द ने मज़ीद बताया कि उन्होंने सैलाब मुतासर इलाकों का भी दौरा किया है और वहाँ जो तबाही देखी है वो दिल को दहला देने वाली है। FPCCI के सदर इरफान इकबाल शेख और दूसरे ओहदेदारों ने यूरोपीय वफ़द को पाकिस्तान की मसनूआत पर तफसील से ब्रीफिंग दी और बताया कि टेक्सटाइल के अलावा लेदर गारमेंट्स, फुटवेयर, सर्जिकल, स्पोर्ट्स और बहुत सी आला मयार की मसनूआत बरामद की जा रही हैं। इसके साथ मैंगो और माल्टे समेत कई फल की बैरून मुल्क पसंद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान यूरोपीय मुल्कों के साथ सिफारती और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां भी है। और नाज़रीन, इसी पर बात करेंगे। मलिक शाहिद सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया एक मरतबा फिर हमारे न्यूज़ शो में। आप साबिक सदर हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, आप मारूफ मईशतदान हैं। मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया मलिक शाहिद सलीम साहब, आपने वक्त दिया पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को हमारे न्यूज़ शो के लिए। एक वफ्द है यूरोपीय यूनियन का जिसने विजिट किया और पाकिस्तान से ना सिर्फ कॉटन की बात की जा रही है, कपड़े की बात की जा रही है, बल्कि फार्मास्यूटिकल की और दीगर मसनूआत की बात भी हो रही है। और GSP+ के तहत कितना इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान को अपने म्यार का जो तकाजा किया जा रहा है कि बेहतर करना होगा इस म्यार को अगर पाकिस्तान को एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है तो। बहुत शुक्रिया जी शो में बुलाने के लिए। जी बिल्कुल, यूरोपीय यूनियन के एक वक्त ने FPCCI ऑफिस इस्लामाबाद में आज मुलाकात की और वक्त में ये सारी बातें जो अभी आपने कही बिल्कुल इसमें बड़ी तफसील से बात हुई। सबसे पहली बात GSP+ स्टेटस पे हुई और उनका कि हमारी गहरी नज़र है इस पे कि पाकिस्तान को ये दोबारा इसको रिवाइव किया जाए और पाकिस्तान इसका भरपूर, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ साथ हम लोगों ने उनको ये बताया कि जी पाकिस्तान सिर्फ टेक्सटाइल्स नहीं, उसके अलावा पाकिस्तान के पास और भी बहुत कुछ एक्सपोर्ट करने को है। और ख़ास तौर पे अगर रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पठवार रीजन की बात करें तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल का बहुत बड़ा क्लस्टर है और पाकिस्तान अब बड़े अच्छे तरीके से फार्मास्यूटिकल को मसनूआत को एक्सपोर्ट कर सकता है। एट द सेम टाइम हमारे जो सर्जिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारा सियालकोट बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऑलरेडी वो यूरोप जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, लेकिन उसको मजीद भी उठाया जा सकता है। इसके साथ साथ हमारी जो यहाँ की नॉर्दर्न एरिया जो तरीके की जो हमारी मार्बल की इंडस्ट्री है, जो स्टोन की इंडस्ट्री है, उसकी भी बड़ी तफसील से बात हुई। गो के यूरोप, स्पेन और ये लोग जो हैं ये मार्बल में और इन चीज़ों में हैं, लेकिन जाहिर बात है कि रॉ जो है वो रॉ तो कहीं ना कहीं से उनको लेना ही होता है, तो उसमें पाकिस्तान भी उनको स्टोन्स भी दे सकता है, एट द सेम टाइम मार्बल और ये चीज़ें हम लोग दे सकते हैं। और इसमें मामलत की भी बात हुई कि पाकिस्तान जो है टेक्नोलॉजी लैक करता है कि जिसको एक्सट्रैक्ट करना होता है, जब इसको पहाड़ों से ये निकालना होता है तो अभी तक हम एक पुराने तरीके से चल रहे हैं, हम उसको ब्लास्ट करके निकालते हैं जिससे 80% तो उधर ही ज़ाया हो जाता है। तो उस पर जर्मनी और ये मुल्क फ्रांस और इटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने में,
ان کے پاس لیٹسٹ اکوپمنٹس ہیں، مشینز ہیں، بجائے بلاسٹنگ کے وہ ٹیکنیکل طریقے سے نکالتے ہیں. اس پہ بھی کافی بات ہوئی کہ اس کو بھی پاکستان جو ہے ان سے یہ مدد لے کے اور اس کو اچھے طریقے سے کر سکے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کا جو پھل ہیں، آم کی بات ہوئی کہ پاکستان کا آم پوری دنیا میں مشہور ہے اور یہ ذائقہ کہیں بھی پاکستانی آم کا جو ہے دنیا میں نہیں ملتا، تو اس کی بھی پاکستان ایکسپورٹ کر سکتا ہے، مزید ایکسپورٹ کو بڑھا سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آگے جو سنترے کا، اورنج کا سیزن آ رہا ہے، اور اس میں جب انہوں نے کہا کہ اپنے پروڈکٹس کی اس کو بڑھائیں آپ لوگ، اس کے معیار کو بڑھائیں، تو اس میں یہ بھی بات ہوئی کہ بجائے سنترا ایکسپورٹ کرنے کے اس کا پلم جو ہے اس کو پریزرو کر کے اور اچھا شاہد صاحب، چونکہ آپ ماہر معاشیات بھی ہیں، بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام معاملات پہ، چونکہ ہماری جو معیشت ہے اس کا بہت بڑا تعلق، بلکہ ڈائریکٹ واسطہ ہی اس کا سیاست سے ہے. جب سیاست متاثر ہوتی ہے تو یہ شعبہ بھی شدید متاثر ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو پچھلا ہفتہ گزرا وہ بہت ہی شاندار گزرا، اس میں ہمیں جو مارکیٹ بڑا پازیٹیو ٹرینڈ کرتی ہوئی نظر آئی، سینٹیمنٹس بہت ہائی نظر آئے، خاص طور وزیر اعظم جو دورے کر رہے ہیں، اور ابھی جو چین کا حالیہ دورہ تھا اس میں ہم نے دیکھا کہ خاصا اعتماد میں اضافہ ہوا انویسٹرز کے. لیکن سر آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس طرح کے حالات و واقعات ہوتے ہیں، جس طرح سے ایک انفارچونیٹ واقعہ کل پیش آیا، تو ہماری معیشت کو دھچکا لگتا ہے؟ جو انویسٹرز آنا چاہتے ہیں، جس کی ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ معیشت بحال ہو، لوگ باہر سے آئیں، پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، برآمدات ہماری بڑھے، درآمدات ہماری جو ہے وہ کم ہو، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ دھچکا پہنچتا ہے؟ جی بالکل دھچکا پہنچتا ہے، اور دھچکا پہنچ رہا ہے. اور وہ صرف یہ نہیں کہ اب اس وقت لانگ مارچ کو کر رہا ہے، یہ پچھلے کئی سالوں سے، پچھلی کئی دہائیوں سے اور پچھلے اب کچھ ماہ سے دوبارہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور اس سے جو ایک مارکیٹ جو ہے، آپ کے اسٹاک ایکسچینج جو مارکیٹ ہے اس میں تھوڑی سی معیشت کا پہیہ جو گھومنا شروع کرتا ہے، تھوڑی سی جو اس میں پیش رفت ہوتی ہے اچانک اس طرح کی چیزیں. اب جب سے یہ پچھلے ایک ہفتہ 10 دن آپ سمجھ لیں کہ جب سے یہ اعلان ہوا ہے اور تاریخ دی گئی ہے، تو بالکل مارکیٹ سلمپ ہو گئی ہیں. اور جو انٹرنیشنلی بھی جو انویسٹر ہوتا ہے آف کورس وہ بھی پیچھے ہٹتا ہے، اور جو آپ کے ملک کے اندر جو آلریڈی کمپنیز کام کر رہی ہوتی ہیں وہ بھی کچھ دیر کے لیے اپنا جو ایکٹیویٹیز اس کو سلو کر دیتی ہیں کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 10 دن بعد کیا ہوگا، پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ ہوگی. تو مین جو چیز ہے، بار بار اس میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس کے فورم سے ہم حکومت، اپوزیشن، سب کو ہم ایک چیز پہ، ایک پیج پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میثاق معیشت، چارٹر آف اکانومی پہ ضرور سائن کر لیں. اس سے پوری دنیا میں ہمارا امیج اتنا اچھا جائے گا کہ یہاں چاہے لانگ مارچ ہو رہے ہوں، چاہے یہاں پہ گورنمنٹ چینج ہو رہی ہوں، چاہے رجیم چینج ہو رہے ہوں، چاہے ان ہاؤس تبدیلی آ رہی ہو، یا بعد میں کسی اور پارٹی کی گورنمنٹ آئے، تو یہاں پہ معیشت کی جو پالیسی ہے، اکنامک پالیسیز، وہ کم از کم 10 سے 15 سال ایک رہنی ہے. اس سے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، آپ کا ڈومیسٹکلی بھی، ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر سے بھی جو ٹرسٹ لیول ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ، وہ اسی طرح رہے گا. ہمیں انٹرنیشنلی ایف ڈی آئیز کو، ان کے ٹرسٹ کو بڑھانا ہے. تو وہ ٹرسٹ تبھی ہوگا کہ آپ لانگ ٹرم پالیسیز دیں گے. ایک غیر یقینی صورتحال کہ آج کیا ہے، پرسوں کیا ہے، 10 دن میں کیا ہے، ایک ہفتہ پہلے کیا، اس کی وجہ سے مارکیٹ بہت ڈاؤن ہوتی ہے. کہ اس کو جاری رہنا چاہیے اور کوئی بھی کسی بھی صورت میں اس میں ڈکلائن یا اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ ملک شاہد سلیم صاحب، سابق صدر راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، آپ ہمارے ساتھ رہے اور اس حوالے سے آپ اپنی رائے دے رہے تھے. قانون اور انصاف اور اقتصادی امور کے وفاقی وزیر سردار ایاز صادق سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد پکاشچی نے اسلام آباد میں ملاقات کی. اس ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان ترکیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے. ترکیہ ہمیشہ پاکستانی عوام کے دل کے قریب رہا ہے. ملاقات میں ترکیہ کے بینکنگ شعبے کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے امور بھی زیر بحث آئے. فریقین نے معاشی، قانونی اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا.